باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sobia Yunus and I am a teacher of class 2. Today we will start our new lesson. Please open your books and open the page number 31. سبق کی ریڈنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے. چیپٹر کا نام ہے مطالعے کا طریقہ. مشکل الفاظ: سنوارنا. سنوارنا کا میننگ ہے خوبصورت بنانا. سلیقہ طریقہ تمیز فرق. رٹنا اونچی آواز میں پڑھ کر یاد کرنا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعے کا طریقہ، اس میں ہمیں پڑھنے کے متعلق کچھ اصول بتائے گئے ہیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. علم کے بغیر انسان اچھائی اور برائی میں بھی تمیز نہیں کر سکتا. کتابوں کو پڑھتے وقت ہمیں کچھ اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، کتاب کو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے. کتاب کو آرام سے طریقے کے ساتھ کھولیں، کیونکہ جلد بازی میں پیجز پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے کتاب کو آرام سے طریقے کے ساتھ اس کو کھولیں. اور مطالعہ نہایت خاموشی سے کرنا چاہیے. اگر آپ اسکول کی لائبریری میں ہوں یا کمرہ جماعت میں ہوں تو کتاب کا مطالعہ خاموشی سے کریں، کیونکہ اگر اونچی آواز میں آپ پڑھیں گے تو اس سے ایک تو دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کو صحیح طرح سے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی. خاموش مطالعے سے اعصاب پر برا اثر نہیں پڑتا اور دماغ بوجھ سے بچا رہتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ خاموشی سے اور اطمینان و سکون سے پڑھتے ہیں وہ چیز آپ کو بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے. اور جو بچے اونچی آواز میں سبق رٹتے ہیں، اونچا پڑھتے ہیں، اس سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور یہ آپ کو جلدی یاد بھی نہیں ہوتا. اگر آپ یاد کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی آپ کو بھول جاتا ہے. مطالعے کا ایک اہم اصول یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب اور آنکھ کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض بچے کتاب پر اتنا جھک جاتے ہیں کہ کتاب اور آنکھوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جب آپ آنکھوں کے ساتھ بک کو جوڑ کے رکھتے ہیں تو اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے. اور آپ لوگ جب بھی مطالعہ کریں تو پہلے دیکھیں کہ اس کمرے میں روشنی کا انتظام صحیح طور پہ ہے، کیونکہ اگر کمرے میں اندھیرا ہے، اگر آپ کم روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ لیٹ کر بھی کبھی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے یا چلتے پھرتے ہوئے بھی، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں ان رولز کو فالو کرنا چاہیے جو ہمیں مطالعے کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں. اگر ہم ان رولز کو فالو کریں گے تو ہم صحیح لطف اٹھا سکیں گے اور ہمیں مطالعہ کرنے کا صحیح فائدہ بھی ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 34 کھولیں. اس میں قواعد میں دیا گیا ہے حرف، کہ حرف کیا ہوتا ہے، حرف کیا چیز ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے اور اکیلا کوئی معنی نہ دے. حرف کہلاتا ہے، مطلب حرف وہ ہے جس کو ہم کسی سینٹینس کے ساتھ یوز کرتے ہیں جو فقرات کو مکمل کرتا ہے. آگے اگزامپل بھی دی ہوئی ہیں، جیسے ہم ہر ایک ڈیش بات نہیں کرتے. اب جب تک ہم اس میں سے نہیں لگائیں گے تو ہمیں فقرہ پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے گا. اس میں سے لگے گا. ہم ہر ایک سے بات نہیں کرتے. اسی طرح دوسری اگزامپل دی ہوئی ہے، چائے ڈیش شکر ڈالو. چائے ڈیش شکر ڈالو، یہ فقرہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے جب تک ہم اس میں حرف نہیں لگائیں گے. چائے میں شکر ڈالو، جب ہم اس میں لگائیں گے تو فقرہ پوری طرح ہماری سمجھ میں آ جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے مطالعے کا طریقہ کے الفاظ، معنی، سوال جواب
اور اس کی ایکسرسائز فرسٹ ٹرم کی کاپیز پہ یاد کر کے زبانی لکھنی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کاپیز ختم ہو چکی ہیں تو آپ ایک رف رجسٹر پہ یہ سارا کام یاد کر کے دوبارہ لکھیں گے۔ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ بھی بار بار کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مطالعے کے طریقہ جو بیان کیا گیا ہے، اس میں جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ 2 کلاس آپ لوگوں نے یہ سارا کام نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں کرنا ہے اور اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنا ہے، اچھی ریڈنگ کرنی ہے، اچھے سارے کام کرنے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔